الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آج میں آپ کے سامنے مورب کلمات کے اعراب کی تفصیل بیان کروں گا۔ مورب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ وہ کلمات جن کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، یہ 12 اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ اس میں مورب کے جو اعراب ہیں وہ 3 ہوتے ہیں: رفع، نصب اور جر۔ یہ اعراب کبھی حرکات کے ذریعے ہوتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش کے ذریعے، اور کبھی حروف کے ذریعے یعنی الف واو یا کے ذریعے، اور کبھی یہ اعراب لفظی ہوتے ہیں اور کبھی تقدیری۔ لفظی اعراب جو پڑھنے میں آتا ہے اور تقدیری اعراب جو پڑھنے میں نہیں آتا۔ اس کی 12 قسمیں ہیں۔ اس میں مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، اس میں غیر منصرف، اس میں منقوص، اس میں مقصور، وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، تثنیہ، اسماء ستہ مکبرہ اور جمع مذکر سالم۔ یہ ہیں 12 قسمیں۔ اب ان کی کچھ تفصیل سنیے۔ سب سے پہلے مفرد منصرف صحیح، اس سے مراد وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرتا ہے۔ صرفیوں کے نزدیک، یعنی جو علم صرف کے ماہرین ہیں، ان کے نزدیک وہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے جس کے فا، عین یا لا کلمہ کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت یعنی الف واو یا نہ ہو، جیسے شاجر قلم۔ یہ ہے صرفیوں کے نزدیک مفرد منصرف صحیح۔ اور نحویوں کے نزدیک صحیح وہ اسم ہوتا ہے جس کے لام کلمہ میں حرف علت نہ ہو۔ اگرچہ واو عین کلمہ میں حرف علت ہو یا فا کلمہ میں حرف علت ہو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بس لام کلمہ میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے، جیسے قولن۔ اب قولن صرفیوں کے نزدیک تو صحیح نہیں ہے، لیکن نحویوں کے نزدیک یہ صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا آخری حرف وہ لام ہے جو کہ حرف علت نہیں ہے۔ اسی طرح رجل، رجل یہ ایسا اسم ہے جو صرفیوں کے نزدیک بھی صحیح ہے اور نحویوں کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ ہم چونکہ نحو کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو نحویوں کے صحیح کا اعتبار ہوگا۔ دوسرا ہے جاری مجرا صحیح، جس کو قائم مقام صحیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں واو یا ہو، واو ہو یا پھر یا ہو، اور اس واو یا سے پہلے والا حرف ساکن ہو، جیسے دلون، ضبیون۔ اب دلون میں دیکھیے واو سے پہلے لام ساکن ہے اور ضبیون میں یا سے پہلے با ساکن ہے۔ اس جاری مجرا صحیح کو صحیح کہنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعراب میں صحیح کے قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جس طرح مفرد منصرف صحیح میں اعراب جو آتا ہے وہی اعراب اس پر بھی آتا ہے۔ تیسرا ہے جمع مکسر، جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف جب کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمع مکسر کی ایک اور قسم بھی ہے، جمع مکسر غیر منصرف۔ تو یہاں پر جمع مکسر منصرف کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ جمع مکسر منصرف سے مراد وہ اسم جس کی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے، جیسے رجل سے رجال۔ رجال جب آپ کہتے ہیں تو رجل جو ایک طریقہ ہے، رجل را جیم لام، آپ رجل سے جب آپ نے رجال بنایا تو درمیان میں جیم کے بعد لام کا الف کا اضافہ ہوا، جو اس کی واحد کی جو بنا تھی، واحد کا جو صیغہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح قول سے اقوال۔ اب یہ جو 3 آپ کے سامنے مورب کلمے بیان ہوئے، مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا اعراب کیا ہے؟ ان تینوں کی حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے، حالت نصبی فتحہ سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ مفرد منصرف صحیح جیسے جاء رجل، حالت رفعی۔ اب دیکھیے رجل یہ فاعل ہونے کی بنا پر، یعنی جاء کا فاعل ہونے کی بنا پر یہ مرفوع ہے۔ اسی طرح رأیت رجلا حالت نصبی ہے، رجلا رأیت کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہے، منصوب ہے۔ اسی طرح حالت جری مفرد منصرف صحیح کی نظرت الی رجل،
اس میں رجلن جو ہے یہ مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ اس سے پہلے حرف جار کا ہونا ہے۔ قائم مقام صحیح کی مثال جاء ظبی حالت رفعی میں، رأیت ظبیا حالت نصبی میں، نظرت الی ظبی حالت جری میں۔ جمع مکسر منصرف کی مثال جاء رجال حالت رفعی میں، رأیت رجالا حالت نصبی میں، نظرت الی رجال حالت جری میں۔ اس کی بھی تفصیل وہی ہے جو مفرد منصرف صحیح کے ضمن میں میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آتا ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم، یہ اس کی تعریف تو آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے کہ جمع مؤنث سالم یعنی وہ جمع مؤنث کا صیغہ کہ جس کی واحد سے جمع بنائیں تو واحد کا صیغہ سلامت رہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن۔ جمع مؤنث سالم یا اس جیسے دوسرے کلمات ہیں جو لفظاً یا معنی جمع مؤنث سالم کے مشابہ ہیں، جیسے عرفاتن، اولاتن۔ اب عرفات، مسلمات، دیکھیے اس طرح یہ لفظاً مشابہ ہے، اور اولات یہ بھی اسی طرح لفظاً مشابہ ہے، لفظاً بھی ہے اور معنن۔ خیر عرفاتن تو لفظاً مشابہ ہے کہ اس جیسا لفظ ہے، اور اولات یہ معنن لفظاً بھی مشابہ ہے اور معنن بھی مشابہ ہے کہ آتن آخر میں آ رہا ہے، اور اولات مطلب والیاں، اولو والا، اور اولات والیاں صاحبات۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب، اس کی حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے۔ جمع مؤنث سالم کی مثال ہن مسلمات حالت رفعی میں، رأیت مسلمات حالت نصبی میں۔ اب دیکھیے کسرہ سے اس کی حالت نصبی آئی، اور حالت جری نظرت الی مسلمات یہ بھی کسرہ سے آئی۔ اسی طرح مشابہ جمع جو اس کے مشابہ ہیں مؤنث سالم کے لفظاً جو مشابہ ہے، جیسے حاضی عرفات۔ عرفات آپ کو پتہ ہے کہ جگہ کا نام ہے، مکے میں ایک جگہ ہے میدان عرفات۔ اور رأیت عرفات حالت نصبی دیکھیے کسرہ سے، وقفت فی عرفات یہاں پر عرفات حالت جری کسرہ کے ساتھ۔ اور جمع جو جمع مؤنث سالم کے معنوی طور پر جو مشابہ ہے اس میں دیکھیے ہن اولات مال، ہن اولات مال۔ یہاں اولات یہ جمع مؤنث سالم کے کیونکہ معنوی طور پر مشابہ ہے تو حالت رفعی ضمہ سے۔ اور حالت نصبی رأیت اولاتی مال، اولاتی یہاں پر دیکھیے حالت نصبی کسرہ سے آئی ہے۔ نظرت الی اولاتی مال یہاں پر دیکھیے حالت جری جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئی ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ اولات جو ہے یہ ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، اولات ہو یا الو ہو، دونوں کا یہ قاعدہ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ الطلاق کی آیت ہے کہ حمل والیاں جو ہیں وہ اپنی مدت، یعنی کہ جو اپنی مدت ہے وہ اس وقت تک ہے کہ اپنے حمل کا وضع کر دیں، یعنی بچہ جب پیدا ہو جائے تو ان کی جو عدت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہاں پر ایک بات آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، وہ ہے جمع مؤنث سالم کے اعراب کے بارے میں۔ جمع مؤنث سالم کے اعراب کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس کا اعراب حالت نصبی میں، یعنی رأیت مسلمات حالت نصبی میں کہتے ہیں جی اس کا اعراب لفظاً وہ مجرور ہے اور محلاً منصوب ہے۔ رأیت مسلمات جیسے کہیں گے مسلمات، یہ جو محلاً تو منصوب ہے لیکن لفظاً مجرور ہے۔ اب لفظاً اور محلاً اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ محلاً یعنی جگہ تو یہ نصب کی ہے لیکن نظر ہمیں جر آ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں دراصل وہ لوگ ہیں کہ جن کی نظروں میں جر اور کسرہ کا فرق نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے ہر کسرہ جر نہیں ہوتی اور ہر جر کسرہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر کسرہ کو جر سمجھنے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجرور ہے، حالانکہ کسرہ کا نام جر نہیں ہوتا۔ اچھا اگر کوئی کہتا ہے جی یہاں پر محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب ہے لیکن لفظاً مجرور ہے، لفظاً مجرور کہتے ہیں جی مجرور کیوں ہے، سوال کیا جائے تو جواب ملتا ہے دیکھیے اس پر زیر نظر آ رہی ہے۔ اب سوال ان سے یہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ مجرور ہے، اگر یہ جر ہے تو پھر جار کہاں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی اگر جر آئے گی تو جر سے پہلے کوئی جر دینے والا کوئی عامل تو ہوگا،
اور جر دینے والے عامل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، یا اس اسم سے پہلے حرف جر ہوگا، تو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں، تو لہٰذا اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھی جو چیز ہے، پانچواں جو اس میں مورب ہے وہ ہے اس میں غیر منصرف۔ اس میں غیر منصرف سے مراد وہ اس میں مورب ہے جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے، کسرہ کی جگہ ہمیشہ فتح آتا ہے، اور اس میں غیر منصرف کی 9 علامتوں میں سے، 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب اس کی تفصیل اور غیر منصرف کا جو سبق ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مختصر طور پر عرض کر دوں کہ غیر منصرف کی جو 9 علامتیں ہوتی ہیں، یعنی عدل، وصف، تانیث، اجمع، معرفہ، ترکیب، جمع، الف نون زائدتان اور وزن فعل، یہ 9 سبب ہوتے ہیں۔ تو غیر منصرف بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جمع منتہی الجموع کا صیغہ، اور دوسرے نمبر پر الف، تانیث بن الف۔ تانیث بن الف میں دونوں طرح کی تانیث آتی ہے، یعنی الف مقصورہ بھی اور الف ممدودہ، یہ دونوں آتی ہیں۔ غیر منصرف کا اعراب اس کی حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے، حالت نصبی اور جری فتحہ سے آتی ہے، جیسے ھذا احمد، رأیت احمد، نظرت الی احمد۔ یہاں پر بھی الی احمد حالت جری جو غیر منصرف کی ہے، یہاں پر بھی عام طور پر ایک غلطی کی جاتی ہے کہ احمدہ کا جو اعراب ہے، کہتے ہیں جی لفظاً تو یہ منصوب ہے لیکن محلاً مجرور ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ محلاً بھی مجرور ہے، لفظاً بھی مجرور ہے، کیونکہ جر کی ہمیں دلیل کیا ملے گی کہ اس سے پہلے حرف جر ہے، حرف جر ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اب اس کو یوں کہنا کہ محلاً منصوب ہے، تو یہ پھر دلیل دینا پڑے گی کہ نصب دینے والی کون سی چیز پیچھے ہے، نصب دینے والی چیز کون سی ہے جس کی بنا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصب ہے، کیونکہ نصب دینے کے لیے نصب ایک اثر ہوتا ہے، یعنی رفع، نصب، جر یہ آثار ہیں، اثر ہوتے ہیں، اور ان کے مؤثرات ان کو دیکھنا ہوگا، یعنی جو عامل ہیں اس عامل کو اب دیکھیں، پیچھے حرف جار ہے تو نصب کیسے آ سکتی ہے۔ بہرحال اسی طرح سے ایک ہے اسم منقوص۔ اسم منقوص سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو، اور اس یا سے پہلے والا جو حرف ہے وہ مکسور ہو، اس پر کسرہ ہو، جیسے القاضی ضاد کے ساتھ المنادی۔ اچھا، اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کے اعراب کی 2-3 صورتیں ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اگر اس پر یعنی اس میں منقوص پر الف لام ہو تو اس کی حالت رفعی اور جری تقدیری ہوتی ہے، اور حالت نصبی فتح سے ہوتی ہے۔ اس میں منقوص جو ہے، اس میں ضمہ اور کسرہ یہ تقدیری ہوتے ہیں اور فتحہ لفظی ہوتا ہے۔ اچھا، اعراب تقدیری اور لفظی کا ذہن میں تصور بٹھا لیں۔ اعراب لفظی کا مطلب ہوتا ہے جو پڑھنے میں آئے، اور تقدیری وہ ہوتا ہے جو پڑھنے میں نہ آئے۔ اچھا، لفظی کا عام لوگوں میں تصور یہ ہوتا ہے طلبہ کے اندر کہ لفظی اس اعراب کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں آئے، جو دیکھنے میں آئے، لکھنے میں آئے۔ یاد رکھیے، دیکھنے میں آنا، لکھنے میں آنا یہ ضروری نہیں ہوتا لفظی کے لیے۔ لفظی کی اعراب، لفظی کی تعریف یہ ہے کہ جو اعراب پڑھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں آئے۔ اچھا، جو پڑھنے میں نہیں آتا، اگرچہ لکھنے میں آ رہا ہو، اگرچہ دیکھنے میں آ رہا ہو، تو اس کو لفظی اعراب نہیں کہیں گے۔ اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ میں مزید آگے چل کر کرتا ہوں۔ تو اس میں منقوص کا جو اعراب ہے وہ پھر دوبارہ سن لیں کہ اس میں منقوص کی حالت رفعی ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ اس میں ضمہ جو ہے، ضمہ اور کسرہ یہ تقدیری ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے میں نہیں آتے، اور فتحہ وہ لفظی ہوتا ہے، یعنی پڑھنے میں آتا ہے۔ حالت رفعی اس کی جاء القاضی، اور حالت نصبی رأیت القاضیہ، یہاں دیکھیے فتح جو ہے لفظی ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، اور حالت جری مررت بالقاضی، یہاں پر پڑھنے میں نظر نہیں آ رہا، پڑھنے میں نہیں آ رہا، تو یہاں پر کسرہ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا اور ضمہ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا، لہٰذا دونوں جگہ پر اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ اچھا، اور اگر اس پر الف لام نہ ہو، یہ تو اعراب بتایا تھا اس میں منقوص کا کہ جس پر الف لام ہو، اور اگر اس میں منقوص پر الف لام نہ ہو تو اس کی حالت رفعی اور جری میں اس کے آخر سے یا جو ہے وہ گر جاتی ہے،
یا گر جاتی ہے اور حالت نصبی میں قائم رہتی ہے، جیسے ہاذا منادن حالت رفعی میں، اور حالت نصبی میں رأیت منادین، یہاں پر دیکھیے کہ یا پڑھنے میں آ رہی ہے، اور حالت جری نظرت الی منادن، یہاں پر بھی یا گر گئی۔ اسی طرح اسم مقصور سے مراد وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں الف لازمی ہو، جیسے السرا، الفتح۔ اگر اس پر الف لام ہو تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جیسے جاء الفتح، رأیت الفتح، نظرت الی الفتح، تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ تقدیری ہونے کی وجہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف ہوتا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اس لیے تقدیری کا مطلب کیا کہ پڑھنے میں اعراب نہیں آئے گا، اور اگر اس سے پہلے الف لام نہ ہو تو اس کے آخر سے تینوں حالتوں میں الف گر جاتا ہے، جیسے حالت رفعی میں جاء فتن، حالت نصبی میں رأیت فتن، اور حالت جری میں نظرت الی فتن۔ یہاں پر تینوں صورتیں آپ دیکھیں، تینوں حالتوں میں اعراب آپ کو الف گر گیا تو اس کا اعراب چونکہ تقدیری ہے تو پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد وہ اسم جو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، جیسے غلامی۔ غلامی میں دیکھیے غلام جو ہے یہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جاء غلامی، رأیت غلامی، نظرت الی غلامی۔ جاء غلامی، ھذا غلامی یا جاء غلامی جو بھی کہہ لیں، حالت رفعی میں، اور حالت نصبی میں رأیت غلامی، اور حالت جری میں نظرت الی غلامی۔ اچھا، اب وہ اسماء جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے وہ تین ہیں۔ اب تک تو ان معرب اسماء کے بارے میں بیان کیا گیا کہ جن کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت کا مطلب کہ جو یعنی زبر زیر پیش سے آتا ہے، اور اعراب بالحرف یعنی جن کا اعراب الف، واو اور یا سے آتا ہے۔ اب ان کا اعراب آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ تین قسم کے اسماء ہیں جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے: تثنیہ، اسماء ستہ مکبرہ اور جمع مذکر سالم۔ تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے آخر میں الف نون، جس کے آخر میں الف نون یا پھر یا نون کی زیادتی کے ساتھ دو پر دلالت کرتا ہے، جیسے شجرانی، رجلانی۔ اب شجرانی میں دیکھیے الف نون آخر میں آیا، رجلانی میں بھی الف نون آیا، چونکہ یہ حالت رفعی دونوں کی ہے تو اس وجہ سے الف نون کے ساتھ آیا۔ اچھا، اسی طرح تثنیہ کے مشابہ کچھ اسماء ہوتے ہیں۔ تثنیہ کے مشابہ کچھ تو وہ ہیں جو لفظاً اس کے مشابہ ہیں، جس طرح کہ جمع مؤنث سالم میں ہم نے آپ سے کہا تھا، اور کچھ وہ ہیں جو معنی تثنیہ کے مشابہ ہیں۔ تثنیہ اور وہ اسماء جو لفظاً یا معنی تثنیہ کے مشابہ ہیں، ان سب کی حالت رفعی الف ساکن ماقبل فتحہ سے آتی ہے، جیسے آنی، رجلانی، اور حالت نصبی اور جری یا ساکن ماقبل فتحہ سے آتی ہے، جیسے تثنیہ کی مثال جاء رجلانی حالت رفعی میں، اور حالت نصبی میں رأیت رجلین، اور حالت جری میں نظرت الی رجلین۔ اسی طرح مشابہ تثنیہ جو لفظاً تثنیہ کے مشابہ ہے، جیسے اسنانی۔ اب یہ لفظاً تثنیہ کے مشابہ ہے کہ آنی اس کے آخر میں بھی آ رہا ہے الف اور نون، اور حالت نصبی رأیت اثنین، حالت جری نظرت الی اثنین۔ اب تثنیہ کے جو لفظاً تو مشابہ نہیں لیکن معنوی طور پر تثنیہ کے مشابہ ہے، جس طرح تثنیہ میں دو کا عدد کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح اس میں بھی دو کا ذکر ہوگا، اور وہ ہے کلا۔ کلا جیسے مشابہ تثنیہ، کلا جاء کلاہما، رأیت کلیہما۔ اب دیکھیے کلا الف ماقبل فتح سے اس کا اعراب آیا، اور رأیت کلیہما یا ساکن ماقبل فتح سے اس کا اعراب آیا، رأیت کلیہما، اور حالت جری میں نظرت الی کلیہما، اس کا اعراب بھی دیکھیے یا ساکن ماقبل فتح سے آیا۔ تو تثنیہ کا اعراب پھر سن لیں کہ اس کی حالت رفعی الف ساکن ماقبل فتح سے، حالت نصبی اور جری یا ساکن ماقبل فتحہ سے آتی ہے۔ نون چونکہ آخر میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو تثنیہ کو یا جمع مذکر سالم کو آپ مضاف کرتے ہیں تو آخر سے نون جو اس کا ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ کلا کی تثنیہ، کلا کی مؤنث ہے کلتا، کلا اور کلتا جو ہے جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا یہی اعراب ہوتا ہے جو ابھی تثنیہ کا بیان کیا گیا، اور عام طور پر یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب یہی ہوگا۔ اس کے بعد ہے اسماء ستہ مکبرہ۔
اسماء ستہ مکبرہ سے مراد وہ 6 اسماء ہیں کہ جن کے اعراب بالحرف میں شرط یہ ہے کہ وہ مفرد ہوں، جمع نہ ہوں، مکبر ہوں، مصغر نہ ہوں۔ مکبر کا مطلب کیا ہے کہ وہ تصغیر اس میں نہ ہو، جیسے رجل یہ مکبر ہے اور رجیل یہ تصغیر ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا کیونکہ رجل یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف یہ مضاف ہو، یہ اس میں شرط ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ، اسماء اسم کی جمع ستہ 6، مکبرہ سے مراد مکبرہ، یہ 6 اسماء ہیں: ابن، اخن، فمن، فون، حمن اور ہنن اور زو، یہ 6 اسم ہیں۔ ابن یہ اس کی اصل ہے ابون، اخن اصل میں اخون تھا، فمن اصل میں فون ہے، اور حمن اصل میں حمون ہے، اور ہنن اصل میں ہنون۔ اچھا، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اسماء ستہ مکبرہ کی حالت رفعی واو ساکن ما قبل مضموم سے آتی ہے، حالت نصبی الف سے آتی ہے، اور حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے، جیسے ھذا ابو زیدن۔ اب اس میں دیکھیے ابن یہ ایک تو مکبر ہے، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا کہ یہ یا ضمیر متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، تو یہ اس میں ظاہر کی طرف دیکھیے مضاف ہے، یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہیں۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ یہ مفرد، ابن دیکھیے مفرد ہے۔ تو تینوں جب شرطیں پائی گئیں تو اس کا اعراب پھر اس طرح آئے گا: ھذا ابو زیدن، حالت نصبی میں رأیت ابا زیدن، اور حالت جری میں نظرت الی ابی زیدن۔ تو ان کی حالت نصبی جو ہے، حالت رفعی واو ساکن ماقبل دمہ سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا ساکن ماقبل کسرہ سے آتی ہے۔ اسی طرح ھذا اخو زیدن، رأیت اخا زیدن، نظرت الی اخی زیدن۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ان میں یہ شرط نہ ہو، یعنی مکبر نہ ہو بلکہ یہ مصغر ہو، مفرد نہ ہو بلکہ جمع ہو، یا پھر یہ یا ضمیر متکلم کی طرف یعنی کہ یہ مضاف ہی نہ ہو، ایک ہے نا مضاف ہو لیکن یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، تیسری شرط کیا کہ مضاف ہو ہی نہ، اگر یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو ان کی حالت رفعی دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ مفرد میں دیکھ لیجئے جیسے ھذا ابن، اب اس میں دیکھیے ابن یہ مضاف نہیں ہے اور جمع بھی نہیں ہے، اور اس کی حالت رفعی دمہ سے۔ حالت نصبی رأیت ابن، حالت جری نظرت الی ابن۔ جمع میں دیکھ لیجئے ھؤلاء آباؤک، اب یہ جمع ہے آباؤک، لیکن یہ مضاف کس کی طرف ہے؟ یہ مضاف ہے کاف ضمیر کی طرف، لیکن یہاں پر بتانا یہی ہے کہ یہ یعنی کہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہیں اور نہ ہی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے۔ ھؤلاء آباؤک، حالت رفعی دیکھیے دمہ سے، حالت نصبی رأیت آباءک، حالت نصبی جو ہے فتح سے، اور حالت جری نظرت الی آبائک، حالت نصبی دیکھیے آبائی، حالت نصبی کسرہ سے۔ اور مصغر اگر ہوں یعنی اس میں تصغیر کی گئی ہو، چھوٹا پن اس میں پیدا کیا گیا ہو، تو پھر بھی اس کی یہی ہوگی، اس کا اعراب یہی ہوگا: ھذا ابی زیدن، ابن کی تصغیر ابیٌ، ھذا ابی زیدن، حالت رفعی دمہ سے، رأیت ابی زیدن، حالت نصبی دیکھیے فتح سے، اور حالت جری نظرت الی ابی زیدن، حالت جری جو ہے کسرہ کے ساتھ آئی۔ تیسری بات اسماء ستہ مکبرہ کے حوالے سے کہ جب یہ اسماء یا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آتا۔ حالت رفعی ھذا ابی، حالت نصبی رأیت ابی، اور حالت جری نظرت الی ابی، اب تینوں حالتوں میں دیکھیے اس کا اعراب پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ تیسری قسم جو ہے جمع مذکر سالم، جس کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اس سے مراد وہ جمع جس کے واحد کا صیغہ جمع بناتے وقت اپنی اصلی حالت پر رہے، اس میں تبدیلی نہ ہو، صرف اس کے آخر میں اونا یا اینا یہ لگا دیا جائے، نون مفتوح آخر میں لگا دیا جائے، جیسے صادقن سے صادقون۔ اچھا، اسی طرح وہ کلمات جو لفظاً یا معنی جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں، جیسے اشرونا اور الو، ان تینوں کی حالت رفعی یعنی جمع مذکر سالم کی
اور جو لفظاً اس کے مشابہ ہیں ان کی، اور جو معنی جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں ان کی، ان تینوں کی حالت رفعی واو ساکن ماقبل مضموم سے آتی ہے، اور حالت نصبی اور حالت جری یا ساکن ماقبل مکسور سے آتی ہے۔ اب ان تینوں کی مثالیں دیکھیے۔ جمع مذکر سالم جیسے جاء الصادقون، اور حالت نصبی رأیت الصادقین، حالت جری نظرت الی الصادقین۔ اور جو لفظاً جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں جیسے جاء عشرون رجلا، اب عشرون جو ہے یہ لفظاً اس کے جمع مذکر سالم کے مشابہ ہے، اگرچہ معنوی طور پر مشابہ نہیں لیکن لفظاً اس کے مشابہ ہے، جیسے جاء عشرون رجلا، اور حالت نصبی رأیت عشرین رجلا، حالت جری نظرت الی عشرین رجلا۔ اور جو معنوی طور پر جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں جیسے جاء اولو مال، رأیت الی مال، اور حالت جری نظرت الی الی مال۔ تو یہ معنوی طور پر جمع مذکر سالم کے مشابہ ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ حقیقتاً جمع مذکر سالم نہیں ہیں، لیکن لفظاً جمع مذکر سالم کے مشابہ ہیں، اس لیے یہ اعراب میں جمع کے ساتھ ہیں جو آگے آپ کے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے سلاسونا، اربعونا، بنونا، اہلونا، اردونا، سنونا، عالمونا۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ جمع مذکر سالم نہیں، لیکن اس کے چونکہ اعراب میں مشابہ ہیں، معنوی طور پر مشابہ ہیں یا اعراب میں مشابہ ہیں، تو لفظاً جمع کے مشابہ ہیں، اس وجہ سے ان کا یہ اعراب آئے گا۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیے کہ جب جمع مذکر سالم یا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کی حالت رفعی جو ہے وہ واو تقدیری سے آتی ہے، اور حالت نصبی اور جری یا لفظی سے آتی ہے، جیسے جاء مسلمیہ، رأیت مسلم، حالت نصبی میں رأیت مسلمیہ، اور حالت جری میں نظرت الی مسلمیہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آخری بات، مسلمیہ یہ اصل میں مسلمویہ تھا، واو اور یا اکٹھے ہوئے، واو اور یا اکٹھے ہوئے، پہلا چونکہ واو یہ ساکن ہے تو واو کو یا سے بدلا تو بن گیا مسلمویہ، اور یا کو یا میں ادغام کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مسلمویہ بنا تھا تو یا کا یا میں جب ادغام کیا تو یہ بن گیا مسلمویہ، اور یا کے پہلے چونکہ دمہ ہے اور یا چاہتی ہے کسرہ کو تو دمہ کو کسرہ سے بدلا تو یہ بن گیا مسلمیہ۔ اور ایک قاعدہ ذہن نشین کر لیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جمع اور تثنیہ کا جو نون ہے اضافت کے وقت یہ گر جاتا ہے، اس وقت یہ پڑھا نہیں جاتا، جیسے غلامانی ہے، اب غلامانی کو اگر آپ اضافت کریں گے تو یہ بن جائے گا غلاما رجل، مرد کے دو غلام۔ اسی طرح طالبونا ہے، طالبونا کی جب آپ اضافت کریں گے تو آخر سے نون گر جائے گا تو بن جائے گا طالب المدرستی، مدرسے کے طالب علم۔ غلامہ اصل میں غلامانی ہے اور طالبو اصل میں طالبونا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین سبق ہے، طلبہ کو یہ سمجھ نہیں آتا تو اس لیے میں نے اپنے الفاظ میں کچھ سہل کر کے اسے بیان کیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس سبق کو 3-4 بار توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس کے نوٹس بنائیے گا، بار بار سمجھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو آپ کا ایک یہ پرابلم ہے کہ ہمیں اعراب کا پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر اعراب کس وجہ سے آیا ہے، تو یہ وجہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے ذریعہ نجات بنائے، میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عالم با عمل بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔